بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ فارسی شہر میں مکران شاہ نام کا ایک مشہور اور نیک دل بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ مکران شاہ اپنی رعایا کے لیے ایک رحمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتا اور ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا سمجھتا تھا۔ اکثر اپنے محل کے پاس اپنے گھوڑے پر سفر کیا کرتا، وہ صرف رعایا کے حالات جاننے کے لیے بلکہ قدرتی نظارے کا لطف اٹھانے کے لیے بھی نکلتا۔ اسی سلطنت کے ایک صحرائی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا کل اثاثہ ایک گائے تھی۔ یہ گائے دن بھر جنگل میں چرتی اور شام کو گھر لوٹتی۔ بوڑھی عورت اس کا دودھ نکالتی اور اس دودھ سے اپنی بھوک مٹاتی اور اسی سے اپنے زندگی کے دن کاٹتی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس کے علاقے میں آئے۔ وہ گائے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ گائے تو بہت صحت مند ہے، اسے ہمیں بیچ دو۔ بوڑھی عورت نے پریشان ہو کر کہا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا تازہ دودھ پی کر میں زندہ ہوں۔ اگر میں اسے تمہیں بیچ دوں تو میں کیا کروں گی؟ میرا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے۔ آپ جا کر کوئی اور گائے تلاش کریں، میں اسے نہیں بیچ سکتی۔ بوڑھی عورت کے انکار سے سپاہی ناراض ہو گئے اور کہا، اگر نہیں بیچو گی تو ہم زبردستی لے لیں گے، اور انہوں نے گائے چھین کر اسے ذبح کر ڈالا۔ بوڑھی عورت بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ سپاہی اپنے فتح کا جشن مناتے ہوئے گائے کا کچا ہی گوشت کھا گئے، مگر بوڑھی عورت کے دل میں انصاف کی آگ سلستی رہ گئی۔ بوڑھی عورت آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر غربت اور بے بسی کے باعث اس کی آواز دربار تک نہ پہنچ سکی۔ دن مہینوں میں بدل گئے لیکن انصاف نہ ملا۔ ایک دن کسی نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ بادشاہ مکران شاہ قریبی پل سے گزریں گے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اپنی فریاد بادشاہ کے سامنے پیش کرے گی۔ جب مکران شاہ کا قافلہ پل تک پہنچا تو بوڑھی عورت ہمت کر کے آگے بڑھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بادشاہ حیرت سے رک گیا اور بولا، ماں جی، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے کی یہ بے بسی کس دکھ کے بارے میں سناتی ہے؟ بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، اے بادشاہ، تیرے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ یہ گائے میرے بوڑھے وجود کا سہارا تھی۔ اب بتاؤ، اس کا حساب یہاں کھڑے ہو کر دو گے یا نہیں؟ مکران شاہ ایک نیک دل اور انصاف دلانے والے انسان تھے۔ یہ سن کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جلد ہی گھوڑے سے اتر کر زمین پر گر گیا اور روتے ہوئے اس سے بولا، میں اس کا حساب پولیس رات پر نہیں دے سکتا، جو لینا ہے یہی لے لو۔ مکران شاہ نے جب یہ داستان سنی تو وہ بہت حیران ہوا اور اپنے دربار میں حکم جاری کیا کہ سپاہیوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ بوڑھی عورت کو نہ صرف گائے کی پوری قیمت ادا کی گئی بلکہ بادشاہ نے اپنی سلطنت کی جانب سے اس کی مزید مالی معاملات میں بھی اس کی خدمت کی تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون اور آرام سے گزار سکے۔ اس واقعے نے مکران شاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ ایسے مظالم کو روکنا، سلطنت کے نظام کو مزید سخت اور مختصر بنایا جائے گا تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق مل سکے اور ظالم کو عبرتناک سزا مل جائے۔ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے زندگی کا اعمال دیا جائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے اس کی زندگی کا اعمال دیا جائے گا، اور اگر کوئی گھر یا کمپنی کا مالک ہے تو اس کے زیر سایہ افراد اور اس کی پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کتے کے لیے بھی جواب دہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ والے کبھی بھی بادشاہت کے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ واقعات ہمیں بہت گہرا سبق دیتے ہیں کہ احسان اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اپنی آسائشوں اور خوشیوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔
اور آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ بائے بائے۔